الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام اساتین علم و فضل حضرات علماء کرام، خصوصاً علاقے کے ممتاز اور بااثر عالم دین حضرت اقدس مولانا محمود بیگ صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم مدرسہ تعلیم القرآن و جامعہ زینب بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونالا، حضرت اقدس مولانا محمد اکبر صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مدرسہ ہدایت الاسلام جلگہ جاموت کے بانی و محتمم رفیق گرامی حضرت قاری عبدالستار صاحب منصوری حفظہ اللہ تعالی و دیگر معزز علماء کرام، ہمدردان مدارس اور گھروں میں سن رہی مائیں بہنیں، ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم لوگ اس وقت مدرسہ ہدایت الاسلام جلگہ جاموت کے سالانہ اجلاس میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور حضرت قاری عبدالستار صاحب منصوری حفظہ اللہ تعالی نے اس ادارے کے ترقیات کے لیے جو منصوبے اور عزائم ترتیب دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کے ساتھ اہل خیر کے قلوب کو مائل فرما کر ان عزائم اور منصوبوں کو پورا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں، مدارس اسلامیہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے جگہ جگہ پر مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کا جو جال بچھایا تھا، وہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے دین اور اسلام کی بقا کا ایک اہم فیصلہ تھا، جو الحمدللہ بہت کامیاب فیصلہ تھا، اور اس کے انوار و برکات ہم لوگ الحمدللہ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ مدارس کی وجہ سے اور مکاتب قرآنیہ کے قیام کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مدارس اور مکاتب کے اندر تعلیم اور تربیت کا صحیح نظام قائم ہوگا تو امت کے ایمان اور اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں، ورنہ امت گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوگی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ان مدارس یا مکاتب کے اندر ناظرہ قرآن کریم بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ حالات کی جن بھی آندھیوں سے گزرے گا، انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا ایمان محفوظ رہے گا، وہ مرتد اور کافر نہیں ہوگا۔ آج بزرگان محترم، پورے ملک کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو ارتداد کی تیز آندھیاں چل رہی ہیں، اور پورے ملک کے اندر یہ بڑا حیرتناک عالمی
کہ جتنی بڑی تعداد اور مقدار کے اندر ماؤں اور بہنوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کی لہر سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، اتنا بڑا ارتداد کا سیلاب اس ملک کے اندر کبھی نہیں آیا تھا۔ میں مبارکباد دوں گا ان علماء کو جنہوں نے لڑکیوں کے مدارس کا جال بچھایا اور اس کو بہت ہی منظم انداز کے اندر چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ جو جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے مدارس قائم ہیں، اگر مدرسہ کھلتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی کیا ضرورت ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محلہ محلہ اور قریہ قریہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے قیام کی ضرورت ہے، اور جگہ جگہ پر مکاتب دینیہ اور مدارس دینیہ کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ حضرت قاری عبدالستار صاحب منصوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اس کے فیض کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام اور تام فرمائے۔ اس اجلاس کے روح رواں اور عظیم المرتبت خطیب اور بے مثال مقرر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ اسٹیج پر آ چکے ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا، اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کی آمد کو جلگاؤں کے لیے اور پورے علاقے کے لیے ہدایتوں کے عام ہونے اور جہالتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ ادارے کے لیے ترقی کا اللہ تبارک و تعالی وسیلہ اور ذریعہ بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔